اسرائیل نے لبنان میں جنگ بندی کے لیے امریکہ کی تجویز کردہ منصوبے سے باضابطہ طور پر اتفاق کیا ہے۔ اس بات کا اعلان اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کے دفتر سے کیا گیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ فوجی سیاسی کونسل کابینہ نے منگل کی شام لبنان کے ساتھ جنگ بندی کی امریکی تجویز کی منظوری دی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ معاہدہ آج بدھ کو بیروت کے وقت کے مطابق صبح 10 بجے نافذ ہو جائے گا۔ 2 سینئر لبنانی عہدیداروں نے خبر رساں ادارے رائٹرز کو بتایا ہے کہ امریکہ نے لبنانی حکومت کو مطلع کیا ہے کہ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ بدھ کی صبح کو گرینوچ کے معیاری وقت کے مطابق 4 بجے سے نافذ ہو جائے گا۔ فرانسیسی ایوان صدر نے تصدیق کی ہے کہ جنگ بندی لبنان اور اسرائیل کے وقت کے مطابق صبح 4 بجے سے نافذ ہو جائے گی، جبکہ اسرائیلی میڈیا نے اسرائیل اور لبنان کے درمیان ہونے والے معاہدے کا مکمل متن شائع کیا ہے۔ ایران نے اسرائیل اور حزب اللہ کی جنگ بندی کی خبر کا خیر مقدم کیا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے بدھ کی صبح لبنان کے خلاف اسرائیلی حکومت کی جارحیت کے خاتمے کی خبر کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسلامی جمہوریہ ایران کی طرف سے لبنانی حکومت، قوم اور مزاحمت کی مکمل حمایت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے غزہ اور لبنان کے خلاف جنگ کو فوری طور پر بند کرنے کی ضرورت کے سلسلے میں اسلامی جمہوریہ ایران کے مستقل مواقف اور اس مقصد کے حصول کے لیے گزشتہ 14 مہینوں میں ایران کی وسیع سفارتی کوششوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، امریکہ اور کچھ یورپی ملکوں کی حمایت کے ساتھ ہی اسرائیلی حکومت کی جنگ پسندی اور جرائم کے نتیجے میں 60,000 بے گناہ افراد شہید ہوئے، 1,20,000 سے زائد لوگ زخمی ہو چکے اور فلسطین اور لبنان کے 35 لاکھ سے زائد لوگ بے گھر ہوئے ہیں اور لبنان اور غزہ میں بنیادی ڈھانچہ تباہ ہو گیا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے مزید کہا کہ نسل کشی روکنے اور اسرائیلی حکومت کی گرفتاری پر مبنی عالمی عدالت انصاف کے احکامات کے پیش نظر گزشتہ 14 مہینوں سے جنگ اور نسل کشی روکنے کا مطالبہ کرنے والی رائے عامہ کو اب جرائم پیشہ غاصب اسرائیلی حکام کو سزا دیے جانے کا انتظار ہے۔ بقائی نے مغربی ایشیا میں امن و استحکام کے تحفظ اور غزہ کے خلاف جنگ روکنے کے لیے جارح اسرائیلی حکومت پر مؤثر دباؤ ڈالنے کی عالمی برادری کی ذمہ داری پر بھی زور دیا۔ ادھر امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ ان کی انتظامیہ محصور غزہ کی پٹی میں اب تک کی جنگ بندی پر زور دے رہی ہے، جہاں اسرائیل 1 سال سے زائد عرصہ سے جنگ لڑ رہا ہے۔ غزہ کے لوگ وہ بھی لڑائی اور نقل مکانی کے خاتمے کے مستحق ہیں۔ غزہ کے لوگ جہنم سے گزر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک ٹیلی ویژن خطاب میں کہا، غزہ میں بہت سارے شہریوں نے بہت زیادہ نقصان اٹھایا ہے۔ بائیڈن نے حماس کو غزہ میں جنگ بندی کی حصول میں ناکامی کا ذمہ دار ٹھہرایا، لیکن بہت سے مبصرین کا خیال ہے کہ بنجمن نیتن یاہو نے اپنے نازک سیاسی کیریئر کو طول دینے کے لیے ناممکن مطالبات شامل کر کے اس عمل کو روک دیا ہے۔ دوسری جانب وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا کہنا ہے کہ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جنگ بندی سے شہری آبادی کو کچھ حد تک ریلیف ملے گا۔ انہوں نے دشمنی کے طویل التوا کے خاتمے کی تعریف کی اور اس جنگ بندی کو لبنان میں دیر پا سیاسی حل میں تبدیل کرنے پر زور دیا۔ کیئر سٹارمر نے کہا کہ ہمیں غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے، تمام یرغمالیوں کی رہائی اور انسانی امداد کی اشد ضرورت پر سے پابندیاں ہٹانے کی فوری پیش رفت دیکھنا چاہیے۔ انہوں نے مشرق وسطیٰ میں طویل مدتی پائیدار امن کے حصول میں تشدد کے جاری چکر کو توڑنے کی کوشش میں سب سے آگے ہونے کا عزم کیا۔ لبنان میں جنگ بندی کے بعد اسرائیلی اپوزیشن لیڈر نے سوال اٹھایا، غزہ کیوں نہیں؟ اسرائیلی میڈیا کو انٹرویو میں گولن نے سوال کیا کہ حکومت نے غزہ میں لڑائی روکنے کے لیے کوئی معاہدہ کیوں نہیں کیا؟ حزب اختلاف کے اتحاد ڈیموکریٹس کے سربراہ گولن نے کہا کہ سب سے اہم امتحان جنوبی غزہ میں جنگ کو ختم کرنا ہے۔ اگر حزب اللہ کے ساتھ معاہدہ کرنا ممکن ہے تو ہم حماس کے ساتھ معاہدہ کر کے یرغمالیوں کو آزاد کیوں نہیں کر سکتے؟ انہوں نے کہا کہ لڑائی صرف اس لیے جاری ہے کہ نیتن یاہو سیاسی طور پر ایک جنونی اور مسیحی گروہ پر منحصر ہے جو جنگ جیتنا چاہتا ہے۔